जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है, और वो ये है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को उस वक्त इनविटेशन नहीं भेजा गया था, इंडिया के अंदर ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि G7 समिट जो है वो अल्बर्टा के अंदर हो रही है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन नहीं भेजा गया, तो शायद इस दफ़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि हम मोदी साहब को इग्नोर करेंगे। और वो इग्नोर क्यों करेंगे? देयर इज़ ए लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड दैट लॉजिक इज़ कि इंडिया जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें एक इंडियन जो कि बंदा था जो कि कनाडा में चला गया, एंड ही वाज नाउ कैनेडियन सिटीजन, जिसको इंडिया जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट या खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है जिन्हें। और वो जो निजर था बंदा, जिसको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और उस वक्त के साबिक जो सदर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने ये कहा था कि ट्रूडो साहब ने कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद इंडियन जो हाई कमिश्नर थे दिल्ली ऑटवा के अंदर, उनको बुलाया गया, जिस पे वो गए नहीं, और उन्होंने वो वहाँ से वापस अपने मुल्क चले गए। तब से हालात ऐसे थे दोनों मुल्कों के कि लग ये रहा था कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। लेकिन G7 समिट जो है, आपको पता है पिछले 2019 से लेके नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा इस पे इनवाइट किया गया। और वो जाते थे जहाँ भी दुनिया में समिट होती थी। लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया, और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो अगर नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा, तो दैट इज़ वन थिंग विच मस्ट बी अंडरस्टूड कि इस दफ़ा कनाडा इग्नोर कर रहा है। और उसकी रीजंस ये हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट उस वक्त ये फैसला कर गई थी कि इंडिया के साथ मामलात हमारे ख़राब हैं, तो हमें इंडिया को इग्नोर करना है। दैट इज़ वन थिंग। आपको पता ही है हरदीप सिंह निज्जर का वाक़ये का, सारे जो सरी ब्रिटिश कोलंबिया में जून 2023 में एक बंदा मर्डर हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज़ वाइज मूव बाय द वे, मार्क कार्नी। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बीइंग अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कनाडा इज़ टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। कनाडा इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके। कनाडा एक उसकी इकॉनमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं, तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया के माइंडसेट से देखा जाए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो कश्मीर एंड दहशतगर्दी एंड ऑल दैट। व्हेन इट कम्स टू कनाडा, वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, खालिस्तानी हैं, दिस दैट। ये आपको पता है कि हिस्ट्री है, यू नो दैट इज़ देयर। ये कोई नई वो चीज़ नहीं है। सो होता क्या है, कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया, तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मज़ीद। सो नाउ इज़ अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, दुनिया की इकॉनमी सिकुड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की? हमें क्या ज़रूरत है कि एक हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है? एक देखें, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये करते हैं, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएँगे इंडिया को।
اور وہی چیز ہے کہ اب انڈیا کے اندر پہلے تھا کہ پینک پھیل گئی، نہیں بلا رہے، کیوں نہیں بلا رہے جناب، یہ وجوہات ہو گئیں. ادھر سے پہلے ہی وہ پاکستان کے ساتھ معاملات خراب تھے، امریکن سائلنٹ ہو گئے، امریکہ نے لفٹ نہ کرائی، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی سائڈ لینے لگ پڑے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی آپ کو پتہ ہے ایک پوری تھی. اب کینیڈا نہیں بلاتا تو انڈیا کی ڈپلومیسی کو کیا ہوا؟ واٹ ہیپن ٹو دی انڈین ڈپلومیسی؟ اب یہ کویسچن جو تھے وہ ایمرج ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن the question still remains کہ India is an important player in terms of its demographic strength, its economy, its diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world for development, manufacturing. آپ کو پتہ فرینڈ شورنگ جیسی باتیں جو ہیں وہ ہوئی. سو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم کیوں یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سکھس ہیں کینیڈا کے اندر، یہ شاید ہمیں ان کی اتنا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بیکاز سم آف دی ویز کہ وہ دیکھیں یہ ہمارے تعلقات تو گورنمنٹ سے ہیں، ہمارے تعلقات انڈیویجول سے تو نہیں ہیں. فار ایگزامپل جو ورلڈ سکھ آرگنائزیشن ہے اس نے کہا دس از اے بیٹریل آف دا سکھ کینیڈینس. اب کوشچن یہ ہے مارک کارنی کو پرواہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار اب الیکشن ہوں گے جب بھی تو دیکھا جائے گا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اور اس کو میجورٹی بھی مل گئی ہے، ووٹ تو اسے اینٹی ٹرمپ ووٹ ملا ہے، تو وہ تو وزیر اعظم آ گیا. تو وہ سمجھتا ہے کہ if I need a global economic stability, if there is going to be the digital transition in the world, if this is something, then I need India's support. مجھے انڈیا کی سپورٹ چاہیے. This is what Mark Carney understand. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کو اس نے ایکسیپٹ کر لی. انڈیا کیوں نہ ایکسیپٹ کرے؟ انڈیا کیوں نہ اس کو ایکسیپٹ کرے؟ بیکاز انڈینس کو پتہ ہے کہ ہمیں یار اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اصل میں جو انڈینس کو دراصل غصہ چڑھتا ہے، وہ غصہ کس چیز کا چڑھتا ہے کہ یار یہ ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ویسٹرن ممالک ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو بڑی دوستیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تعلقات وہ برابری، ہمیں دوست نہیں سمجھتے پراپر جس طرح دوست سمجھنا چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک اس کی میسیجنگ تو ہے، اس میں تو یہ چیز تو نہیں ہے کہ اس کی میسیجنگ نہیں ہے. سو مارک کارنے صاحب نے جو انوائٹ کیا ہے نریندر مودی صاحب کو، دیٹ از سم تھنگ اے بگ ڈیولپمنٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جسٹن ٹروڈو نے جو کیا امریکہ کے اندر ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہے، اینڈ وی نیڈ ناٹ ٹو پک مور فائٹس ود دا ڈیولپنگ ورلڈ. ہمیں اس ڈیولپنگ ورلڈ کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اس وقت بائیڈن تھے امریکہ میں، کینیڈا کے اندر جسٹن ٹروڈو تھے، ناؤ اٹس ٹرمپ. اب کینیڈا کس سے لڑے؟ ٹرمپ سے بھی لڑے. دیکھیں when Mark Carney became a caretaker prime minister، جب یہ پرائم منسٹر بنے الیکشن سے پہلے، تو آپ کو پتا ہے کہ ناٹ کیئر ٹیکر پر پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پھر الیکشنز کال کیے. تو یہ کہاں گئے؟ سب سے پہلے فرانس گئے، اینڈ آئی تھنک گریٹ برٹن گئے. تو he didn't go to North America, he didn't go to United States. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو یورپ میں جا کے تعلقات بنا رہا ہوں، امریکہ کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہیں، سو وائی ناٹ میں کیوں نہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کروں. اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں. اب ہوگا کیا کہ انڈیا کی بھی ریٹرک کم ہوگی یہ خالستانیوں کے اوپر. انڈیا ول ناٹ اسپیک مچ. سملرلی کینیڈا بھی تھوڑا ایک انچ پیچھے ہٹے گا in terms of few things. اب جیسے مارک کارنی سے سوال پوچھے گئے ابھی ریسنٹلی پریس بریفنگ میں کہ کینیڈا کے اندر تو ان کے خلاف چل رہی ہے، تو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، تو آپ نے کیسے ان کو بلا لیا؟ تو مطلب وہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب اس طرح نہیں دے سکے تھے. لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ کام کرنا ہے، ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے بھیا، ہم کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکنٹ.
دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کینیڈا کی جو موو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کینیڈا نے ایک بولڈ ڈیسیژن لیا ہے, امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا ہے, اور اس ڈیسیژن میں ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے, اور وہ 4 سال اپنے 5 سال اگلے خراب نہیں کرنا چاہتے مارک کارنی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں ملک تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے, لیکن کینیڈا کبھی بھی نجر کے کیس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ اگنور کریں گے تو اس کا ایک نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ اگنور کریں گے تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی پرابلمٹک فار دی کینیڈینس, کہ انڈیا کی دوبارہ یہ ہمت پڑ سکتی ہے کہ وہ وہاں سے سکھوں کو حملہ کر سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے. سو وہ اب اس میں نہیں پڑیں گے کہ اس کو اگنور نہیں کریں گے. اور انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن والا کھاتا تھا وہ سارا کھل کے دنیا کے سامنے آ گیا. امریکیوں کو بھی پتہ چل گیا, کینیڈینس کو بھی پتہ چل گیا, فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کو بھی پتہ چل گیا. چلو پاکستان کے ساتھ تو ان کی لڑائی ہے, اور پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کو چلتی ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ سکور سیٹل کریں گے. میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے پاکستان میں شاید اس کا سکور سیٹل ہوگا. کیسے ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ obviously states have so many methods to do it. So I think پرائم منسٹر مودی کو بتا دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ what can we do, what we have planned to do. اینڈ انڈیا نے بھی اپنی وہ جو پوزیشن ہے دنیا کے سامنے بڑی کلیئر کٹ رکھی ہے. تو اٹس سم تھنگ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جب پاکستان اور بھارت کی بات آتی ہے. لیکن ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ انڈیا ٹرانس نیشنل ریپریشن والا کھاتا پاکستان میں جاری رکھے گا, یہ ذہن میں رکھیں, لیکن یورپ اور کینیڈا اور امریکہ میں بند کر دے گا. وہاں پہ اس پروجیکٹ کو نہیں چلے گا. دے کانٹ وہ سکھوں کو وہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ان کو بہت نقصان ہوگا. سو دس از, یہ مجھے نظر آتا ہے کیونکہ اگر مارک کارنی نے ایک قدم اٹھایا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی کینیڈا کے اندر تھوڑی سپیس ملے گی. گو کہ پرائم منسٹر مودی کی پالیسی یہ ہے ریگارڈنگ کینیڈا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ کینیڈا کے اندر زیادہ سکھ پاپولیشن کی ایک پینیٹریشن ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کینیڈا از بائز ٹورڈ سکس. ٹھیک ہے, اور شاید کہیں پہ کینیڈا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہو دیٹ از اے کائنڈ آف اے لیوریج وی ہیو اوور دس بگ ڈیولپنگ کنٹری. ٹھیک ہے, اور انڈین سمجھتے ہیں کہ جو بندہ انڈیا میں فراڈ کرتا ہے, جو بندہ انڈیا میں کرائم کرتا ہے وہ جا کینیڈا چلا جاتا ہے. کینیڈینس کہتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں اس بندے نے کرائم کیا تو آپ کی ایجنسیوں سے باہر کیوں جانے دیتی ہیں؟ وائی؟ آپ اسے کیوں نہیں پکڑ سکتے یا کیوں نہیں روک سکتے؟ آپ کے بارڈر سے نکلتے ہیں نا باہر, تو ہاؤ کم دے لیو یور کنٹری. بہرحال یہ ایک ان اینڈنگ قسم کی وار ہے, لیکن مارک کارنی ہیز جسٹ سین انڈیا ایز این اکنامک پلیئر اینڈ ہی وانٹس کہ ایک اکنامک پلیئر کے طور پہ ہی جو ہے وہ انڈیا کو دیکھا جائے, نہ کہ ایک بڑی اکانومی کے طور پہ دیکھا جائے, ایک بڑے ڈیموگرافک نمبر کے طور پہ دیکھا جائے, نہ کہ میں اس کو بائیڈن ٹروڈو ایرا کی لڑائی کے اینگل سے دیکھوں.